إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللہ رب العزت کا اپنا تیار کیا ہوا نظام ہے اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلتوں میں مبتلا کر دے، جسے چاہے وہ مقام و مرتبہ دے، جسے چاہے وہ کم ترین کر دے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی مرضی، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا کہ ایسا کیوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسل اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور بڑے ہی پیارے بندے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمیں حکم یہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے خود بتایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ بالکل پہلی آیت، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ کا اپنا نظام، ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر نبی کو، ہر رسول کو مانیں، لیکن شریعت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس کے درجات بنائے ہوئے ہیں۔ مہینوں میں سے ماہ رمضان جو اب بالکل قریب آ گیا، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں تندرست و توانا رمضان تک پہنچا اور رمضان کی خیرات و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ کھجوریں آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اقسام کی ہیں، ہمیں تو ویسے عموماً کھجور ہی لگتی ہے۔ آپ کھجور والوں سے، عربوں سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کو اس کے اتنے نام بتائیں گے، اور ان میں سے بھی اللہ رب العزت نے ایک کھجور کو بطور خاص فضیلت دے دی، اور وہ کون سی ہے؟ عجوہ۔ من تسبح بسبع تمرات عجوہ لم یضرہ سم ولا سحر، اگر کسی نے صبح کے وقت 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لیے، اسے سارا دن 24 گھنٹے نہ کوئی زہریلا کیڑا اثر کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کا جادو۔ تمام کھجوروں میں سے افضل ترین دنوں میں سے 7 دن، یہ سارے کے سارے دن ہی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن آج کے دن کو اللہ نے خاص مقام دے دیا۔ فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، وہ دن جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین دن جو ہے یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے اس نظام کے تحت
نمازوں میں، روزوں میں، سال کے روزوں میں، کس کس مہینے میں، کس کس دن میں رکھنے چاہیے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے کس مہینے کے رکھا کرتے تھے؟ شعبان کے، یہ جو مہینہ آج کل چل رہا ہے۔ لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے کس مہینے کے ہیں؟ تو فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔ افضل ترین روزے محرم کے، رمضان کے بعد۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں رکھتے۔ لیکن پورا مہینہ سوائے رمضان کے کسی بھی مہینے کے پورے کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، جس کی توجیہ اہل علم نے یہ کی ہے کہ عربوں میں یہ رواج ہے للأکثر حکم الکل، اکثریت کے لیے کل کا حکم ہو جاتا ہے۔ 100 میں سے 80-90 آدمی موجود ہوں تو کہتے ہیں نا سب آئے ہوئے، سب آئے ہوئے، وہی عربی میں ہے للأکثر حکم الکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے سے زیادہ مہینے کے روزے رکھتے، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ آپ شعبان کے گویا کہ رمضان کی طرح پورے روزے رکھتے تھے، لیکن پورے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا۔ اب منع روزے کون سے ہیں؟ ایک تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جو بڑا انوکھا ہو، شریعت میں اس کا حکم نہ ہو، بلکہ شریعت میں سراسر اس کی نفی آئی ہو، انکار آیا ہو، وہ کام کریں گے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بھی اختیار کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بصوم یوم او یومین، رمضان سے پہلے ایک دن یا 2 دن کا روزہ نہ رکھو۔ رمضان سے پہلے، بخاری مسلم کی حدیث، گویا کہ رمضان سے پہلے شعبان کی آخری 2 تاریخیں چھوڑ دیں، منع ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ ہم استقبال رمضان کا روزہ رکھیں، یہ استقبال ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم سلامی کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کو سلامی دیتے ہیں۔ سلامی دینا تو معروف ہے نا، شادی پر دلہے کو دلہن کو سلامی دی جا رہی ہے۔ عجیب و غریب انداز ہے ہمارے لوگوں کا کہ کچھ نہ کچھ رنگ اپنا ڈال دیتے ہیں۔ سلامی کا روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو الا رجل کان یصوم صومہ، ایک آدمی مسلسل روزے رکھ رہا تھا، پیر جمعرات کا روزہ ہر ہفتے، 13, 14, 15 کا روزہ ہر مہینے، یا ایک دن روزہ اور ایک دن چھٹی، صوم داؤدی۔ وہ اگر صوم داؤدی کے تحت رمضان سے پہلے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، وہ کیونکہ سال بھر سے رکھتا آ رہا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ایک دن پیر یا جمعرات آ جاتی ہیں، وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ رمضان کے لیے، شعبان کے لیے، سلامی اور استقبال کے لیے نہیں رکھ رہا، بلکہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہفتے کے 2 روزوں میں سے روزہ رکھ رہا ہے۔ اور جو آدمی 13, 14, 15 کا روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لے۔ اور ایک آدمی پورا سال روزہ چکھتا بھی نہیں، ایک تو نہیں چلو کبھی کبھار کوئی رکھ لیا، سارا سال روزے کے قریب نہیں جاتا، 15 شعبان کا روزہ رکھے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو اور 15 شعبان کی رات کو قیام کرو۔ ہمارے یہاں قیام بھی بڑا معروف ہے، لمبی چوڑی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دن بھر صفائی ستھرائی، کپڑے، گھر، دیواریں سب صاف، رات کو چراغاں بھی کریں گے اور اچھے اچھے کھانے پکا کے بھی کھائیں گے۔ اور کھانے پکانا اور کھانا منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر تو آپ لوگ روزانہ حلوہ کھاتے ہیں تو اس دن بھی کھا لیں، کوئی بات نہیں۔ صفائی گھروں کی روزانہ ہوتی ہے، اس دن بھی کریں، کوئی بات نہیں۔ لیکن مخصوص یہ نیت کرنی کہ اس رات روحیں پلٹ کے آتی ہیں اور وہ آئیں تو انہیں ہمارا گھر صاف ستھرا نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو مر گیا وہ یہاں سے گیا، وہ چاہے گا بھی تو اسے واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ شہید کے بارے میں معروف ہے نا، شہید شہادت پانے کے بعد شہید اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں دوبارہ لذت شہادت محسوس کروں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شہید کو اجازت نہیں دی گئی، اور ایک آدمی میرے جیسا گناہ گار ہے، اسے اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے مل کے آ جاؤ۔ پرسوں بدھ کے دن میں نے ایک بات دعوت سینٹر میں کہی ہے کہ مان لیتے ہیں جی روحیں آتی ہیں، مان لیا، جبکہ یہ شرعاً ثابت نہیں ہے، مان لیا کہ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں۔ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں۔ شہید کا ذکر میں نے کیا، شہید عموماً نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرتا ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اور شہیدوں کی بیویاں اگر جوان ہوں تو وہ بیٹھی نہیں رہتی۔ بعض آپ سنیں گے عورتوں کو کوئی ایک عجیب سا جنون ہوتا ہے، منگنی ہو کے ٹوٹ گئی، اب ساری عمر شادی نہیں کرنی، بس وہ ایک ہی تھا، اگر اس سے ہو جاتی تو ٹھیک ہے، اب ہم شادی نہیں کریں گے، ناجائز۔ اگر شادی ہو کے کسی وجہ سے بیوہ ہو گئی یا اس نے چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اب ساری عمر بیٹھی ہیں، شرعاً یہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت نکاح کے لائق ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ شہید فوت ہو گیا، بیوی نے 4 مہینے 10 دن اللہ کے حکم کے مطابق عدت کے گزارے اور ایک دوسرے مجاہد سے، کسی دوسرے مسلمان سے شادی کر لی۔ اب شہید اپنے بال بچوں کو ملنے کے لیے آیا اور گھر میں دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو کسی اور کی بغل میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ بیوی نئی شادی کر چکی ہے اور وہ دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے آیا۔ بیوی کی پوزیشن دیکھنے کے بعد کیا یہ اگلی شعرات کو آئے گا؟ سال میں 1 مرتبہ آیا، دوبارہ وہ آنے کا نام بھی نہیں لگا جو اس بیچارے کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح ہمارے یہاں جمعرات کی بھی بڑی معروف بات ہے کہ جمعرات کو بھی روحیں آتی ہیں۔ 1 مرتبہ تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ آ جائے، لیکن دوبارہ وہ نہیں آ پائے گی۔ بڑے عجیب قسم کے ہمارے یہ نظریات بنے ہوئے ہیں۔ 15 تاریخ کو صفائی کریں، جائز۔ الطہور شطر الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ کپڑوں کی صفائی رکھیں، گھر کی صفائی رکھیں، ہر چیز کی صفائی رکھیں، لیکن اگر آگے پیچھے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس خاص 15 کی تاریخ میں صفائی ہو رہی ہے، رات کو ایک آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے، اسے کوئی نہیں روکے گا، 15 کو پڑھے، 16 کو پڑھے، 18، 13، 12 کو پڑھے، لیکن کبھی اس نے تہجد، اسے معلوم ہی نہیں کہ تہجد کی کتنی رکھتے ہیں اور یہ کب تہجد ہوتی ہے۔ شب رات آئی،
15 शाबान आई, तैयार हो के, हलवा वगैरह तो पका हुआ था, खा पी के मस्जिद में पहुंच के, मस्जिद वालों ने बड़ी लाइटिंग की हुई होती है उस दिन, हद से ज़्यादा लाइटिंग, और मस्जिद में एक जश्न का सा समा होता है कि आज हम शाबान की नमाज सलात शाबान पढ़ेंगे, और उसको नाम दिया हुआ है सलातुल खैर, और एक दूसरा नाम है सलातुल अल्फिया, हज़ारी नमाज। ये हज़ारी और लखी नमाजें और रोज़े हमारे पाकिस्तान इंडिया में हैं सिर्फ। लखी रोज़ा, हज़ारी रोज़ा, मरियम रोज़ा और शाबान रोज़ा, जिन रोज़ों का ज़िक्र न कुरान करीम में, न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में, न खुलफा राशिदीन के यहाँ, हमारे यहाँ रोज़े हैं। और 15 शाबान को जो नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम एक सलातुल अल्फिया भी है। अल्फिया, अल्फ तो ज़ाहिर है कि यहाँ मालूम है ना सबको अल्फ किससे कहते हैं। एक है अलिफ, अलिफ लाम बा ता, एक है अलफ लाम की ज़बर के साथ, वो है 1000, 1000। सलातुल अल्फिया हज़ारी नमाज हो गई ना, और इसे हज़ारी क्यों कहा जाता है? 15 करीब आ रही है, यहाँ गालिबन बुध को 15 होगी और पाकिस्तान इंडिया में जुमेरात को, इसलिए इन बातों को ज़रा ज़हन में रखें, अपने अहलो याल दोस्त अहबाब को भी पहुँचाएँ। अल्फिया हज़ारी, इस शाबान की रात को 100 रकत पढ़ी जाती है जिसका नाम है सलातुल अल्फिया। रकतें 100 हैं तो अल्फिया कैसे बनी? रकतें 100 और हर रकत में 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 1000 हुआ या नहीं? एक रकत में 10 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो 100 रकतों में 1000 कुल हुवल्लाह हो जाएंगे। नाम रख दिया सलातुल अल्फिया, ना कुरान में, ना हदीस में, ना खुलफा के यहाँ या सहाबा, हत्ता के आइम्मा अरबा में से किसी ने इस नमाज को नहीं जाना। इसे सलातुल गायब भी कहा गया, सलातुल खैर भी इसका नाम। इमाम अबू बकर तरतूशी एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिन्होंने बिदआत का इंसाइक्लोपीडिया समझे के तैयार किया था कि उम्मत में बिदआत कितनी आ गई हैं। और बहुत पहले की बात, उन्होंने कहा कि ये कोई सलातुल अल्फिया, सलातुल खैर या सलातुल गायब नाम की कोई नमाज नहीं थी। मुल्क शाम में इस नमाज का आगाज 448 हिजरी में हुआ। 448 हिजरी, 2 कम 450 हो गए, यानी पहली 5 सदियां तकरीबन ये नमाज नहीं थी। और अगर कोई 450-500 साल के बाद काम शुरू होता है दीन के नाम पर तो क्या उसे सुन्नत मानेंगे? बिदत का माना मालूम है? बिदत हमारे यहाँ एक तो है आम, किसी को कोई भी काम करते बिदत। बिदत का माना यह है कि आदमी नेकी की नीयत से कोई ऐसा काम करे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, कुरान करीम में ना आया हो। अगर उसे नेकी और सवाब समझकर, दीन का हिस्सा शरीयत समझकर करे तो ये बिदत है। और साथ ही अहले इल्म ने एक जुमला ये भी जिक्र किया है कि उस काम की या उस वक्त की नौबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई हो, वक्त वो गुजरा हो, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल ना किया हो तो वो बिदत है। अब क्या ख्याल है कि 15 शाबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में नहीं आया होगा, 12 रबीउल अव्वल नहीं आया होगा? हमारे यहाँ दोनों दिन बहुत बड़े जश्न के। तीसरा शब मेराज, जिनको मेराज करवाई गई,
پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا نہ مہینہ طے ہے نہ معراج کی رات طے ہے کہ یہ کون سی ہے۔ تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے معراج کے لیے کئی مہینوں کے نام لیے اور کئی تاریخوں کا ذکر کیا۔ کوئی کہتا ہے یہ تاریخ، یہ تاریخ، یہ تاریخ، کوئی کہتا ہے یہ مہینہ، یہ مہینہ، یہ مہینہ۔ جب تاریخ اور مہینہ ہی طے نہیں، ہم اس میں جشن منائیں۔ اور جنہیں معراج کروائی گئی، کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس رات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام کیا ہو کبھی، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت پہلے آپ کو معراج کروائی گئی، لیکن آپ سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں معراج کا روزہ، رات کو عبادت، صلاۃ الرغائب اور یہ اور وہ، اگر کچھ ایسا ثواب ہوتا، جائز ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اس کی ہدایت کر کے نہ جاتے؟ عزیز علیہ، اللہ کے نبی کی صفت بیان کی گئی، عزیز علیہ ما عنتم، وہ اپنے امت کے افراد کے لیے اگر کوئی کام مشکل ہوتا تو آپ اس کو کبھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ وہ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف الرحیم تھے۔ آپ نے نہ کیا، نہ کہنے کرنے کا حکم دیا، نہ کہا، اور ہمارے یہاں اتنے زور شور سے ادھر 27 رجب جو گزری ہے، ابھی اس کی موم بتیاں پوری جلی نہیں ہوں گی، اب آگے 15 شعبان آ رہی ہے جمعرات کو، اور ہمارے لوگ چونکہ وہیں سے یہاں بھی ہیں نا، ہم بھی تو سارے وہیں کے ہیں۔ اب 15 شعبان یہاں آ جائے گی جمعرات بدھ کو، آج 11 شعبان ہے، بدھ کو 15 ہوگی سعودی عرب اور خلیج میں، جمعرات کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں۔ اندر اندر ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی، سعودی عرب کے اندر رہے 30 40 سال گزر گئے، یہاں عمر بیت گئی لیکن توحید نہیں سیکھی، عمر بیت گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار نہیں ہوا۔ وہی چینل دیکھیں گے، وہ جو چینل بڑے خوبصورت قسم کے مناظر دکھاتے ہیں، یہ فلاں سرکار کا دربار ہے، وہ لائٹنگ، وہ موم بتیاں اور وہ رنگ، پھر یہ فلاں سرکار کے دربار پر قوالی ہو رہی ہے، قوالی جسے ہمارے بعض مولوی حضرات بھی بڑا اچھی طرح مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے الفاظ بالکل صحیح توحید کے مطابق بھی ہوں تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میوزک، میں خیال ہے اتنا زوردار میوزک جو ہے وہ تو شاید دوسرے گانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا جتنا قوالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور قوالی عربی کا لفظ ہے نا، ہمارے یہاں تو چلو چلتا ہے قوالی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ لوگوں کو حال پڑ جاتا ہے اور وہ سر دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے اپنے لیے بنا کے تیار کر لیا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھا، قوالی چل رہی تھی، زور اٹھا اور اس نے وہ جو کرتے ہیں کرنا شروع کر دیا۔ پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ اور طبیعت کے لوگ تھے، وہ ویسے جیسے لوگ رونق میلہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، عقیدے کے صحیح تھے، کہنے لگے اسے کوئی حال بال نہیں پڑے، یہ ایسے مکر کر رہا ہے۔ فوری طور پر چھوڑ کر اس کی ماں کو ایسی کی تیسی، وہ سارا حال ختم ہو گیا، جیسے سنا ادھر سے حال غائب۔ کیا کیا کرتوت ہمارے یہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اس ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اور آدمی کا مقام اور شان دیکھیں کہ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے اگر قرآن کریم میں صریح نام آیا ہے تو صرف ایک آدمی کا، اور وہ یہ زید رضی اللہ عنہ ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کا صراحتاً نام نہیں آیا، لیکن کسی شکل میں وہ صحابی کے طور پر ان کا ذکر ہوا۔ جب غار ثور میں تھے تو اس وقت ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں غار ثور میں دو آدمی ہیں، ثانی اثنین دو میں سے دوسرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ دنیا کا کوئی شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کی تھا، وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور انہیں ہی کہا گیا اذ یقول لصاحبہ، صاحب اور صحابی ایک ہی معنی، لیکن خاص طور پر نام صرف حضرت زید کا آیا۔ ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ جو حضرت حسن اور حسین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، وہ سگے نواسے اور یہ لئے پالک پوتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کرتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس چیز کو بڑا اسپیشل یاد رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بطور خاص روزے رکھتے ہیں، اور بہت زیادہ رکھتے ہیں، باقی سارے مہینے گزر جاتے ہیں، 13، 14، 15 کا رکھ لیا، پیر جمعرات کا رکھ لیا، لیکن اتنے روزے نہیں رکھتے۔ شعبان کے روزوں کے بارے میں تو اتنا ہے نا، امہات المومنین کے بیان ہیں کہ آپ روزے رکھنا شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب یہ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، مسلسل رکھے چلے جا رہے ہیں، اور روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن شعبان کے بکثرت روزے کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، محسوس کیا، اور پوچھا یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے روزے کبھی کسی مہینے کے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، رجب و رمضان، شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اس مہینے سے لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب میں غافل نہیں ہوتے، وہ چونکہ کنڈے کا مہینہ ہے اس لیے نہیں، ہمارے یہاں تو نہیں غافل ہوتے نا، 22 رجب کو کنڈے اور 27 رجب کو شب معراج، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل نیت ارادہ آپ کے سامنے یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا لوگ رجب میں چونکہ وہ اشہر حرم، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، ہماری طرح کے نہیں، سنت کے مطابق۔ رمضان آئے گا لوگ عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، اور یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا، کہ قرآن کریم کو کہیں بھی رکھا ہوا ہے، رمضان میں ٹٹول ٹٹال کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم قریب کر لیتے ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے ایک یہ مہم ہوتی ہے کہ بھائی وہ جو قرآن مجید تھا وہ کہاں ہے؟ بیگم نے کہا دیکھتی ہوں کہیں نہ کہیں سے۔ یہ حال ہو چکا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن نے جو شکوہ کیا ہوا ہے، علامہ اقبال نے بہترین انداز سے کہا کہ میرا حال اب اس امت میں یہ ہے کہ مجھے اونچے طاق میں سجا دیا جاتا ہے، خوبصورت غلاف، اس کے اوپر چمکدار قسم کی بہترین پٹیاں لگی ہوئی، اور اونچا رکھ دیا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ بے ادبی نہ ہو اس نام سے قرآن کریم کو بہت اونچا رکھ دیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی بے ادبی ہی یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا جائے۔ قریب ہو، سامنے ہو، آتے جاتے کبھی نظر پڑ جائے، کوئی کھول لے، کوئی دیکھ لے، جب وہاں رکھا ہوا ہے جہاں نظر ہی نہیں پڑتی،
ہمارے لوگ بھی رمضان میں بطور خاص تیار ہو جاتے ہیں تلاوت کے لیے، روزے کے لیے، تراویح کے لیے، سال بھر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں 6 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تراویح تو مستقل نماز ہے نا عشاء کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان لوگ اس مہینے سے غافل ہوتے ہیں۔ وَذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، دنیا سے لوگوں سے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ اعمال کا اٹھایا جانا، اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیا جانا ایک ہفتہ وار ہے۔ پیر جمعرات یہ 2 روزے جو آپ رکھا کرتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 2 روزے آپ بڑے اسپیشل رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کلمات ارشاد فرمائے، فیہما ترفع الاعمال الی اللہ تعالی۔ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کرنے کے لیے اٹھایا جائے اور میں روزے سے ہوں۔ وہی الفاظ آپ نے اس پورے مہینے کے لیے ارشاد فرمائے۔ شعبان کا پورا مہینہ بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، ابو داؤد، نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث۔ سارا مہینہ آپ روزہ رکھتے سوائے چند دنوں کے چھوڑ کر، اور محرم کے مہینے کے روزے افضل قرار دیے، اور رکھتے زیادہ اس میں ہیں۔ محرم کے مہینے کو جو فرمایا اس کے روزے افضل ہیں، وہ اہل علم نے کہا کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 میں سے افضل روزے محرم کے، اور باقی جو رمضان کو چھوڑ کر 7 مہینے ہیں، ان میں سے افضل روزے جو ہیں وہ شعبان کے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ اس مہینے کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ رجب۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تابعین میں سے معروف تابعی ہیں اور صاحب علم شخصیت ہیں، اور بڑی مشہور شخصیت ہے حسن بصری۔ وہ کہتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے بڑے بہترین انداز سے ان مہینوں کا ذکر کیا، جنہیں ہم نے بدعات میں اتنا لت پت کر دیا ہے کہ اصل عبادتیں پیچھے رہ گئیں، اور یہ ہماری بنائی ہوئی عبادتیں جو ہیں وہ آگے آگے۔ ماہ شعبان میں ہمیں ایک کام اور ضرور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مسائل اور احکام سیکھ لیں۔ رمضان کے فضائل کیا ہیں وہ تو عموماً لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں، زبانی بھی، اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ روزہ کب رکھنا ہے، سحری کے مسائل، روزہ کب افطار کرنا ہے، افطاری کے مسائل، روزہ کس چیز سے افطار کرنا ہے، رمضان المبارک میں دن کے وقت کیا کیا چیزیں منع ہیں کھانے پینے کے علاوہ، کیا کیا ممنوعات ہیں، محظورات ہیں، اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسائل احکام ہیں نا سارے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اب تو تھوڑے دن رہ رہے ہیں، 11 ہو گئی ہے، پیچھے کتنے رہ گئے، ان تھوڑے دنوں میں کوئی اچھی کتاب معتبر عالم کی لکھی ہوئی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی ترجمانی کرنے والا ہو، اس کی کتاب پڑھیں، سامنے رکھیں۔ اسی طرح کے معتبر علماء کا کوئی کیسٹ سنیں، یا آج ہر چیز لکھی ہوئی آپ کو ہر جگہ مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ فیس بک کی علماء اور یوٹیوبر علماء کو نہ لیں، جن کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اس وقت بڑے مشہور و معروف۔
यूट्यूबर, फेसबुक की, और ना ही कोशिश करें ज़्यादा ये जो मुफ्ती गूगल कहते हैं ना, मुफ्ती गूगल की भी ज़्यादा कोशिश न करें। मोतबर उलमा जो मदारस दीनिया से फ़ारिग हैं वो आपको यकीनन पता चल जाएगा, अगर पूछेंगे तो मिल जाएंगे। उनकी किताबें, उनके कैसेट, उनकी तकरीरें, उनके रसायल और मज़ामीन पढ़ें और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी इस अंदाज से करें कि क्या क्या होना चाहिए। कुरान करीम है, इसका कितना मकाम है, और रमज़ान की आमद से पहले पहले हमें अपने पहले गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा करके पाक साफ़ होकर रमज़ान में दाखिल होंगे तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा पहले ही तौबा कर लें। बाद में हमारे यहाँ एक रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कुछ इस अंदाज से की जाती है कि रमज़ान से पहले एक हफ़्ता 2 हफ़्ते शॉपिंग शुरू हो जाती है। रमज़ान के करीब आखिरी 2-4 दिनों में फल इकट्ठा कर लो, रमज़ान में महंगा हो जाएगा। पकौड़े पकाने के लिए, समोसे बनाने के लिए मटीरियल ले लो। ये हमारी तैयारी रमज़ान की हो रही है। जबकि रमज़ान की तैयारी ये है कि रमज़ान के मसाइल और अहकाम सीखें, पढ़ें, कोई इल्म हासिल करें। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुसलमान जब रमज़ानुल मुबारक का महीना दाखिल होता तो वो तो कुरान करीम पढ़ेंगे, इस शाबान में कुरान करीम बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे ताकि एक आदत कुरान से ताल्लुक़ रमज़ान से पहले ही बन जाए। और बाज़ अहले इल्म ने कहा, एक साहब हैं ताबई अमर बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुकान थी किसी भी चीज़ की, और जब शाबान आता तो वो अपनी दुकान बंद कर देते और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते। अब ज़ाहिर है कि ये तो एक ताबई का अमल है। अगर किसी को दुकान बंद करने के लिए गुंजाइश नहीं है, और आजकल वाकई हालात ऐसे हैं कि पूरा शाबान दुकान बंद करके रखेगा तो लोग गाहक भाग जाएंगे। उन लोगों के गाहक भी नहीं भागते थे क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बरकत देता था। ठीक है, दुकान बंद ना करें, लेकिन कम अज़ कम कुरान करीम का ताल्लुक़ जो है वो कुछ इस तरह का कर लें कि आप गोया के दुकान का एहतमाम कम है और शाबान का एहतमाम उससे ज़्यादा है। और एक दुआ जो बड़े ज़ोर शोर से पिछले दिनों मांगी जा रही थी और अब भी लोग मांग रहे हैं, अल्लाह मुबारक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अगर इसे दुआ के तौर पर कि दुआ है, अरबी अल्फाज हैं, चलो हमें उर्दू में कहने की बजाय अरबी में कह लेते हैं, ये समझ के दुआ मांग लें, ये तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि कहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि ये हदीस ज़ईफ़ है, नाकाबिले अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक आम दुआ के तौर पर हम कोई हर दुआ जो मांगते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साबित तो नहीं मांगते ना, हमें जो हाजत होती है मांगते हैं। मुमकिन है उस हाजत की दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की ही ना हो। मुमकिन है कि आपने इस किस्म की दुआ कभी मांगी ना हो, कुरान करीम में ना हो, हम मांगते हैं, अपनी हाजतें मांगते हैं। उसी तरह अगर कोई ये दुआ भी करता है तो जायज़ है। और अगर कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। शाबान की 15 तारीख के बाद रोज़ा, नफली रोज़ा छोड़ देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा महीना तकरीबन रोज़ा रखते थे, लेकिन एक हदीस में आता है कि जब रमज़ान, इसका शाबान का आधा हिस्सा, निसफ शाबान गुजर जाए, ला तसूमू हत्ता यजी रमज़ान, रमज़ान आने तक रोज़ा न रखो। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। और आज भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, जो 13, 14, 15 का रखता है रखे, जुमरात पीर का रखता है रखे, एक दिन छोड़कर एक दिन रखता है रखे, और रखे, कोई हर्ज नहीं। असल में उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने तो साल भर नहीं रखे थे, 15 शाबान के बाद वो रोज़ा रखना शुरू कर दें तो वो चूँकि आदी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े ना छूट जाएं। फ़र्ज़ रोज़ों के लिए तैयार रहे
اور جو لوگ سال بھر روزہ رکھنے کے عادی ہیں رکھتے رہتے ہیں، ایک دن چھوڑ ایک نہ صحیح، پیر جمعرات کا ہر ہفتے 8 ہو گئے اور 13 14 15 کا 3 11 روزے کم از کم ہر مہینے میں رکھتے ہیں، وہ رمضان تک بھی رکھتے جائیں تو ان کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے یہاں جس طرح 15 شعبان کو منایا جاتا ہے اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، نہ دن کے روزے کی اور نہ رات کی عبادتوں کی، وہ سارے کا سارا ہمارے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حلوہ اس دن بڑے شوق سے کھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، روحوں کی آمد کے لیے انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روحوں کی آمد کا تو میں نے ذکر کر دیا نا کہ ایک ایک مرتبہ تو شاید آ جائیں، دوبارہ نہیں آنے پائیں گی۔ حلوہ سارے کھاتے ہیں، ویسے تو معروف مولویوں کو کر دیا گیا حلوہ خور ہوتے ہیں، جبکہ آج تو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پارٹی میں گئے ہوئے ہوں تو کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کھانا تو کھا لیا ہے، سویٹ ڈش نظر نہیں آ رہی کوئی۔ جائز ہے، کھائیے، مولویوں کے کھانے پہ اتنا نہ لڑیے، آپ بھی کھائیے اور کھاتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس 15 شعبان کے حلوے کو باقاعدہ سنت ثابت کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کے رات کو یہ حلوہ کھانا سنت ہے۔ کیوں بھائی، کیسی سنت ہے 15 شعبان کو؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی شہادت ہوئی تھی اسی ان کے نزدیک 15 شعبان شہادت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے، کہتے ہیں شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم غذا کے طور پر حلوہ تیار کیا گیا اور آپ نے کھایا، لہذا ہم کھاتے ہیں۔ جوڑ دیا 15 تاریخ کے ساتھ۔ اور تاریخ سیرت پڑھنے والے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ احد میں واقعات پیش آئے، اور غزوہ احد کس مہینے میں ہوا؟ شوال میں۔ ابھی 15 شعبان آئے گی، 15 دن گزریں گے، پھر پورا 30 دن کا مہینہ آئے گا رمضان المبارک، اور اس کے بعد تیسرا مہینہ ہے شوال۔ غزوہ احد ہوا شوال میں۔ حلوہ اگر مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، تو آپ کو شوال میں جا کے کھانے میں کیا تکلیف ہے؟ حلوے کے شوق نے اتنا کھینچا کہ 15 شعبان کو اس سنت کو لے آئے۔ اگر کھانا حلوہ کھانا سنت ہے تو اس کی تاریخ کا بھی خیال رکھیں۔ نہ یہ چیزیں ثابت ہیں اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ ویسے نارملی کو حلوہ بناتا ہے، کھاتا ہے، بنائے کھائے مزے کرے۔ 15 تاریخ کو قبرستان میں چلے جاتے ہیں پوری تیاری کر کے اور پورے جلوس کی شکل میں۔ زیارت قبور جائز ہے، لیکن اس انداز سے زیارت قبور نہیں کرنی چاہیے۔ جائیں قبرستان میں، تذکر الآخرہ تذکر الموت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ میں نے پہلے روکا ہوا تھا لیکن اب کر لیا کرو، کیونکہ یہ موت کی، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے، صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں اکیلے گئے، قبرستان میں اکیلے گئے۔ اپنی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، ان کو جگایا تک نہیں، اکیلے نکل گئے اور قبرستان گئے۔ یہ ہے زیارت قبور۔ اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا، اور مولانا اپنے ساتھ پورا جلوس لے کے قبرستان جائیں گے۔ یہ عبرت ہوگی، موت یاد آئے گی یا زندگی کے مزے یاد آئیں گے؟ وہ پورے قبرستان کو بھی سجایا ہوا ہوتا ہے لائٹنگ کے ساتھ۔ کام وہ کریں جو جائز اور صحیح ہو۔ اس طرح کے کام کر کے ایک سنت عمل، ایک جائز عمل، اسے ہم اپنا پھانا لگا کے ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، جو کہ پھر بدعات کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق